کے گھر میں پیدا ہو. تسی گھبراؤ نہ گھبراؤ پر تہاڈی خاموشی ویکھ کے نا میں گھبران لگ پیا. سبحان اللہ. سونے بول یار. سبحان اللہ. پیدا ہوئے کعبے میں اور کعبے کو کہا جاتا ہے بیت اللہ. بیت اللہ کا ترجمہ اور معنی ہے اللہ کا گھر. تو میرے پیارے بابا جی نتیجہ یہی نکلانا کہ علی اللہ کے گھر میں پیدا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب علی کے بابا حضرت ابو طالب کا گھر موجود تھا تو اللہ کو چاہیے تھا کہ علی کو ان کے والد کے گھر میں پیدا کرا تھا. بولیے نا یار. ابو طالب کوئی غریب آدمی نہیں تھے, کوئی مفلس آدمی نہیں تھے, کوئی کلاش آدمی نہیں تھے, کوئی مفلوق الحال آدمی نہیں تھے, کوئی تنگ دست آدمی نہیں تھے. ابو طالب اتنے بڑے تاجر تھے اور اتنے امیر تھے اور ان کے اثر و رسوخ کا عالم یہ تھا کہ انہیں یہ خطاب دے دیا گیا تھا بیضۃ البلد, پورے مکے دا چودھری. اللہ اللہ. حضور والا اتنے بڑے تاجر تھے اور اتنے امیر آدمی تھے حضرت ابو طالب کہ انہیں خطاب دے دیا گیا تھا بیضۃ البلد کا. بیضۃ البلد, لوگ انہیں بیضۃ البلد کے خطاب سے پکارا کرتے تھے اور بیضۃ البلد کا معنی ہے پورے شہر کا چودھری. سبحان اللہ. یار سارے مکے والیاں رل کے جنوں اپنا چودھری مان لیا او کہ غریب بندہ تھوڑی ہوئے گا. بند کر اس کی آواز بھی چاہیے. ہوا کی وجہ سے نہیں, آواز کی وجہ سے کیا بولیے یار ذرا. سبحان اللہ. تو جو ہے سرکار یار سبحان اللہ. خاموشی ہے یار جی, مجھے تنگ کر رہی ہے یہ خاموشی. سبحان اللہ. بولیے یار ذرا. بیضۃ البلد یہ خطاب تھا حضرت ابو طالب کا, اور بیضۃ البلد کا معنی ہے پورے شہر کا چودھری. اور تمام اہل مکہ نے مل کے آپ کو یہ خطاب دے رکھا تھا بیضۃ البلد کا. تے سارے مکے والیاں رل کے جنوں چودھری منیا ہوئے. بولو یارو کہ غریب بندہ تھوڑی ہونا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نظر بھائی کہ جب حضرت ابو طالب کا گھر موجود تھا, مولا علی کے باپ کا گھر موجود تھا, تو اللہ کو چاہیے تھا کہ علی کو اس کے باپ کے گھر میں پیدا کراتا. اپنے گھر میں پیدا کیوں کرایا؟ تو میرے عزیزوں میں نے اس بارے میں بڑا سوچا آخر اس میں راز کیا ہے, فلسفہ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس میں حکمت کون سی چھپی ہوئی ہے. سوچتے 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 میں ایک نتیجے پہ پہنچا اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ اس لیے اللہ نے علی کو اس کے باپ کے گھر میں پیدا کرانے کی بجائے اپنے گھر میں پیدا کرایا تاکہ پتہ چل جائے کہ ابو طالب وہ ہے کہ جس کے گھر کے متبادل کے طور پر اللہ نے اپنا گھر پیش کر دیا.
یار سبحان اللہ. مظہر بھائی جملہ سنیے تاکہ پتہ چل جائے کہ ابو طالب وہ ہے کہ جس کے گھر کے متبادل کے طور پر یا تو اپنی خاموشی توڑ یا منہ چپ کرا دیتے. یار مجھے جملہ کہنا ہے بہت بڑا. سبحان اللہ. اس جملے پہ کوئی خاموش رہا نا تو پھر وہ اپنے مولائی ہونے پہ نظر ثانی کر لے. سبحان اللہ. اللہ نے ابو طالب کے گھر کے متبادل کے طور پر اپنا گھر پیش کر دیا. لو اب میرا جملہ سنو. جس ابو طالب کے گھر کے متبادل کے طور پہ اللہ اپنا گھر پیش کر دے وہ ابو طالب کافر نہیں ہو سکتا. یار سبحان اللہ دی چھاللہ ہے نا. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مظہر بھائی عزیزوں تو جو ہے نا مظہر بھائی جس ابو طالب کے گھر کے متبادل کے طور پر اللہ اپنا گھر پیش کر دے. بابا جی پھر سنیے. جس ابو طالب دے گھر دے متبادل دے طور پہ اللہ اپنا گھر پیش کر دے وہ ابو طالب کافر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. عزیزو ذرا ابو طالب کی گود کی برکت تو دیکھو. ابو طالب کی گود کا فیض تو دیکھو. ابو طالب کی گود کی تاثیر تو دیکھو. ابو طالب کی گود کی تربیت تو دیکھو. ابو طالب کی گود کا حسن تو دیکھو. ابو طالب کی گود کی برکت تو دیکھو. ابو طالب کی گود کا نور تو دیکھو کہ ابو طالب نے 2 بچے پالے. ایک کا نام محمد ہے دوسرے کا نام علی ہے. کیا بات. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مطلب بولتے رہیے گا یار. سبحان میرے بچے یہ ہے برکت ابو طالب کی گود کی. مظہر بھائی ابو طالب نے 2 بچے پالے. اب بولو یارو. ابو طالب نے 2 بچے پالے. ایک محمد کہلایا دوسرا علی کہلایا. ارے جملہ سنو گے. ابو طالب نے مظہر بھائی 2 بچے پالے. ایک امام الانبیاء بنا دوسرا امام الاولیاء بنا. سبحان اللہ. بابا جی اللہ آپ کی مسکراہٹ قائم دائم رکھے. تسی صدا ہیں جی مسکران دے رہو. مظہر بھائی 2 بچے پالے ابو طالب نے. یہ برکت دیکھو برکت. اس کی گود کی برکت دیکھو. 2 بچے پالے سرکار. ایک امام الانبیاء بنا دوسرا امام الاولیاء بنا. یار جملہ سنو گے مظہر بھائی پورا مجمع ہما تن گوش ہو کے یعنی سارا جسم کان بن جائے. یہ معنی ہما تن گوش ہونے کا. پورا مجمع ہما تن گوش ہو کر یہ جملہ سنیں. ابو طالب کی گود کی تاثیر دیکھو. ابو طالب نے 2 بچے پالے. ٹھیک ہے جی. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالہ. نعرہ
میں چاہتا تھا مجمع میں ذرا ٹھہراؤ آ جائے، مجمع سنبھل جائے، اور جس حالت اور حال میں بیٹھا ہوا تھا اسی حالت اور حال میں واپس لوٹ آئے۔ سلامت رہیے جی۔ 7 بار لائے گئے نا حضرت سیدنا امام علی رضا علی جدہ علیہ السلام آپ کے سامنے پرکھ کے لیے، اور پیش کس نے کیے؟ خلیفہ مامون الرشید نے۔ آپ پرکھے، خاص طور پہ آپ کو بلوایا گیا ان بالوں کو پرکھنے کے لیے کہ لانے والے نے دعویٰ کیا ہے یہ زلف رسول کے بال ہیں، اور میرے پاس کوئی کسوٹی نہیں انہیں پرکھنے کی، بس آپ پہچان کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں، یہ معرفت آپ ہی کو واصل ہے۔ سبحان اللہ۔ امام علی رضا تشریف لائے، ان 7 بالوں میں سے 4 بال الگ کر دیے ایک ایک کر کے، 3 بال کٹورے میں موجود رہنے دیے۔ فرمایا جو 7 بال میں نے جدا کر دیے ہیں نا، اٹھا کے ایک طرف رکھ دیے ہیں، 7 بالوں میں سے 4 بال، یہ 4 بال نقلی ہیں، جو باقی کے 3 بال کٹورے میں پڑے ہوئے ہیں یہ رسول اللہ کے اصلی بال ہیں۔ مامون الرشید نے کہا اس کی کوئی دلیل؟ فرمایا دلیل ابھی میں تمہیں مظاہرے کے طور پہ دکھا دیتا ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آتا ہوں، تو آگ منگوا، ابھی دلیل تیرے سامنے آ جاتی۔ اس نے انگیٹھی میں بھڑکتی ہوئی آگ منگوائی، امام علی رضا نے وہ 4 بال انگیٹھی میں ڈالے تو آگ نے 4 بالوں کو جلا دیا، آگ نے 4 بالوں کو جلا دیا۔ پھر وہ 3 بال جو کٹورے میں رکھے ہوئے تھے اور جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا یہ رسول اللہ کے اصلی بال ہیں، وہ آپ نے آگ میں ڈالے، ان 3 بالوں نے آگ کو بجھا دیا۔ اب مامون الرشید ششدر ہو گیا، پیروں تلے سے زمین سرکنے لگی، ساکت و جامد ہو گیا، دانتوں تلے انگلیاں دبا لی، کہنے لگا علی رضا آخر آپ کو یہ معرفت حاصل کیسے ہوئی؟ آپ نے یہ کیسے پہچانا کہ 4 بال نقلی ہیں، 3 بال رسول اللہ کے سر کے اصلی بال ہیں؟ آپ نے کیسے پہچانا؟ امام علی رضا مسکرائے، فرمایا مامون الرشید میں نے اس لیے پہچانا کیونکہ جس رسول کے یہ بال ہیں اسی رسول کا میں لال ہوں۔ یا سبحان اللہ بھی چھال لائے اور جس رسول کے یہ بال ہیں اسی رسول کا میں لال ہوں۔ عزیزو 4 بال آگ میں ڈالے گئے، آگ نے 4 کو جلا دیا، 3 بال آگ میں ڈالے گئے، ان 3 نے آگ کو بجھا دیا۔ اب جملہ سنو، بال کی شان یہ ہے تو آل کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ پھر عزیزو کیپٹن صاحب، دنیا میں لاکھوں شہید ہیں، اسلام کی تاریخ شہداء سے بھری پڑی، تاریخ اسلام کے ورق ورق پہ خون میں شہیدہ کی سرخی نظر آتی ہے، شہیدوں کی بہتات ہے، ایک جمع غفیر ہے شہداء۔ شہداء دین اسلام میں آپ کو تاریخ کے ہر ایک موڑ پہ نظر آئیں گے،
ایک سے بڑھ کر ایک شہید ہے، اور ہم ہر شہید کے قائد ہیں، ہم ہر شہید کے خادم ہیں، ہم ہر شہید کے نام لیوا ہیں، ہم ہر شہید کو سلام پیش کرتے ہیں، ہر شہید ہمارے سر کا تاج ہے، ہر شہید ہمارا محسن ہے، ہر شہید ہمارا کرم فرما ہے، ہر شہید نے اپنی جان دے کر ہمارا مستقبل محفوظ کر دیا۔ ہر شہید نے گلشن اسلام کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔ ہم ہر شہید کے نام لیوا ہیں، ہم ہر شہید کے قائل ہیں، ہر شہید کو عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر شہید ہمارے لیے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ لیکن کیا کریں، یہ ماننے بنا بھی گزارا نہیں اور چارہ نہیں کہ تمام شہیدوں کی شہادت ایک طرف، اکیلے حسین کی شہادت ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت یزیدیت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ تمام شہیدوں کی شہادت ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالی جائے اور شہادت حسین دوسرے پلڑے میں ڈالی جائے تو تمام شہیدوں کی شہادت والا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، حسین کی شہادت والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کو سلامت رکھے۔ شہادت حسین کی شان ہی الگ ہے، شہادت حسین کا مقام ہی الگ ہے، شہادت حسین کا وزن ہی کچھ اور ہے۔ شہادت حسین تمام شہیدوں کی شہادت کے ماتھے کا جھومر ہے۔ تمام شہیدوں کی شہادت میں اور شہادت حسین میں ایک فرق پایا جاتا ہے۔ اب آپ سنیں گے وہ فرق، بولیے جا کر کیپٹن صاحب۔ تمام شہیدوں کی شہادت میں اور شہادت حسین میں ایک فرق پایا جاتا ہے، جو شہادت حسین کو تمام شہیدوں کی شہادت سے جدا گانا تشخص بخشتا ہے، وہ فرق پایا جاتا ہے تمام شہیدوں کی شہادت میں اور شہادت حسین میں، اور وہ فرق یہ ہے تمام شہیدوں کی شہادت میں اور شہادت حسین میں کہ ہر شہید قرآن پڑھ کے شہید